نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد شفیق قادری صاحب ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان ضلع راولپنڈی عزت مآب جناب چودھری رضوان یونس گجر صاحب امیر پی پی 13 تحریک لبیک پاکستان راولپنڈی میزبان مکرم محترم جناب چودھری محمد عامر قادری صاحب و دیگر مقتدر علماء کرام خصوص بالخصوص جناب راجہ محمد اشتیاق صاحب امیر پی پی 9 تحریک لبیک پاکستان برادرم محمد امجد رضوی صاحب شعبہ نشر و اشاعت تحریک لبیک پاکستان ضلع راولپنڈی میرے بزرگوں اور دوستوں آج کی یہ تقریب شہید اس لحاظ سے منفرد ہے کہ چودھری عامر صاحب نے ہمارے ماحول اور رواج سے ہٹ کر اپنے اس کاروبار کا آغاز کیا ہے۔ ہمارے ہاں ڈھول باجے سے منادی کی جاتی ہے اور غل غپاڑا ہوتا ہے، میوزک لگایا جاتا ہے۔ انہوں نے نام بھی مدینے والے کی نسبت سے رکھا ہے اور آغاز میں کانفرنس بھی تاجدار ختم نبوت کرا رہے ہیں۔ یہ برکتیں یقیناً انہیں حاصل ہوں گی اور برکتوں کے حصول کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آج آپ نے کام کیا ہے تو کل آسمان سے 5-5 ہزار کے نوٹ گرنے شروع ہو جائیں۔ ہماری قوم میں صبر تو ویسے بھی نہیں نا، آ جاتے ہیں جناب برکت نہیں، کہا جائے سورہ واقعہ پڑھو 3 دن پڑھتے ہیں، چوتھے دن اثر ہی نہیں ہوا، ایسی اثر نہیں ہوتا۔ اس کے لیے مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، رزق دینا اس خالق و مالک کا کام ہے۔ اور توکل جب رب کی ذات پر ہو تو وہ خالق و مالک اپنے بندے کو کبھی بھی اپنی جانب سے مایوس نہیں لوٹنے دیتا۔ آپ حضرات خطابات سنتے رہتے ہیں اور 70 سال ہم نے تقریریں ہی سنی ہیں، لہذا آج میں نے آپ سے باتیں کرنی ہے، تقریر نہیں کرنی۔
ٹھیک ہے نا، تھوڑا ماحول کو ہمیں بدلنا پڑے گا، روایتی انداز سے ہمیں ہٹنا پڑے گا۔ ممکن ہے میری باتیں سن کر آپ کو مزہ نہ آئے، وہ اس لیے کہ میں نے ایڈوانس بھی نہیں لیا اور 1,00,000 روپے کا ٹیکہ بھی عامر صاحب کو نہیں لگایا۔ اگر ایڈوانس لیتا، 1,00,000 کا ٹیکہ لگاتا، ویلیں گٹھے کرنے والے دائیں بائیں اپنے کارندے بٹھاتا اور سیف الملوک سنا کر آپ کو چلا جاتا، پھر مزہ آپ کو بڑا آنا تھا۔ لیکن آج میں نے آپ کے دل کی جو کھڑکی ہے نا، صرف آج اس پر دستک دینی ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ آپ سے یہ سوال کرے کہ جناب پاکستان کی اور انڈیا کی جنگ ہو رہی ہے، پاکستان کے پاس بھی تیر ہیں، انڈیا کے فوجیوں کے پاس بھی تیر ہیں، تلواریں دونوں طرف سے آمنے سامنے ہیں، آپ یہ بات مانیں گے؟ آپ نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے یہ بڑا احمق آدمی ہے، بڑا بے وقوف ہے، بڑا گدھا ہے، اسے یہ نہیں پتا دنیا کی ترجیحات بدل گئی ہیں۔ اب جنگیں جو ہیں وہ تلوار، نیزے، بھالے سے نہیں ہوتی، اب تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، کلاشنکوف کی گولی چلانے کی بھی ضرورت نہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے بٹن دباؤ، میزائل چلتا ہے، دنیا تہس نہس ہو جاتی ہے۔ اب جنگ ایسے ہوتی ہے۔ جنگ انسان کرتا کیوں ہے؟ جنگ کیوں کرتا ہے؟ کب ضرورت پیش آتی ہے؟ جنگ دو کاموں کے لیے ہوتی ہے، ایک تو اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے، جب کوئی دشمن اس پر قبضہ کرنا چاہے تو غیرت مند قومیں اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے میدان میں آ جاتی ہیں، اور دوسرا ہمیشہ نظریات کی جنگ ہوئی ہے۔ اسلام نے اپنی سربلندی کے لیے جنگ کی ہے، میدان عمل میں آئے ہیں، اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند کیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر جنگ سے آزاد ہوگا، نہ پاکستان جنگ کرنا چاہتا ہے نہ انڈیا جنگ کرنا چاہتا ہے، انڈیا کو جنگ کرنے کی کیوں ضرورت نہیں؟ انڈیا کو اس لیے ضرورت نہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہم پر قبضہ کر کے اسلام کو نقصان پہنچائے گا۔ ممکن ہے ہماری اور اس کی جنگ ہو تو وہ جنگ ہار بھی سکتا ہے، لیکن اگر وہ گھر بیٹھے ہی جیتا ہوا ہے تو اسے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ 5th جنریشن وار، یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے بتوں کا قلع قمع کیا، بیت اللہ کو بتوں سے صاف کر دیا، اسلام پھیلتا رہا۔ یہود و ہنود انہوں نے مل کر سازش تیار کی کہ مسلمان کو نظریاتی طور پر کمزور کرو، ثقافتی طور پر کمزور کرو۔ آپ کے نماز پڑھنے سے ٹرمپ کو کوئی تکلیف نہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی لوگوں کو بڑا المیہ ہے، او جی اسلام کے خلاف اگر ٹرمپ ہوتا تو امریکہ میں اتنی عالی شان مسجدیں کیوں ہوتی؟ ہمارے ہاں مسجدوں میں وہ سہولیات نہیں جو امریکہ اور یورپ میں حاصل ہے، اس لیے کہ ہمارے نماز پڑھنے سے انہیں کوئی تکلیف نہیں، حج کرنے سے انہیں کوئی تکلیف نہیں، حضور سے پیار کرنے سے انہیں کوئی تکلیف نہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے سے انہیں کوئی تکلیف نہیں، بلکہ اس بات سے اختلاف تو ابو جہل کو بھی نہیں تھا، ابو لہب کو بھی نہیں تھا۔
حضور علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا، ابو جہل اینڈ کمپنی آ گئی، کچھ لو کچھ دو، ہمارا کام بھی چلتا رہے، آپ کا کام بھی چلتا رہے، اور جناب ابو طالب کے پاس چلے گئے کہ اپنے بھتیجوں کو سمجھائیں۔ یہ نہیں کہا کہ محمد بن عبداللہ کو سمجھائیں کہ نماز نہ پڑھے، یہ نہیں کہا کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے، یہ نہیں کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک کو وحدہ نہ مانے، کہا سارا کام کرتا رہے، ہمارے بتوں کی تکذیب نہ کرے، غلط کو غلط نہ کہے، صحیح کہتے رہے، یہ نہ کہیں کہ بتوں کے سامنے جھکنا جو ہے وہ منع ہے، یہ شرک ہے، ان کی پوجا پاٹ نہ کرو۔ ہمیشہ کفر نے اس اسلام کے خلاف وہ میدان عمل میں آئے ہیں، ان لوگوں کے خلاف میدان عمل میں آئے ہیں جنہوں نے ہمیشہ حق کا پرچم تھام لیا۔ اس لیے انہوں نے وار شروع کی۔ ہم لوگ ثقافتی یلغار میں اتنی مار کھا گئے، اگر آج نہ کسی مولوی کا گھر بچا ہوا ہے نہ کسی پیر کا گھر بچا ہوا ہے، ساروں کے گھروں میں بت پڑے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے جی؟ حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، واپسی میں آدھا بیگ جو ہے نا وہ گڑیوں کا بھر کر لاتا ہے، ڈالز خرید کر لاتا ہے، یہ میری پوتری کے لیے ہے، یہ میری نواسی کے لیے ہے، یہ میری بھانجی کے لیے ہے، چھوٹی بچی ہے، اس نے فرمائش کی ہے باربی ڈال لانی ہے۔ اب وہ ڈال کبھی آپ کے ڈرائنگ روم میں سجتی ہے، کبھی آپ کے بیڈ روم میں سجتی ہے، کبھی بچی اپنے بیڈ کے سرہانے کی طرف اسے رکھ لیتی ہے۔ مجھے بتائیں بت آپ کے گھروں میں آیا ہے یا نہیں آیا؟ آج دکانوں میں بک رہا ہے یا نہیں بک رہا؟ آج ہمارے ڈراموں میں بچوں کو بتائی یہ جایا رہا ہے، بتوں کی غیر محسوس طریقے سے ان کی محبت معاشرے میں قائم کی جا رہی ہے۔ ہمارے بچے جو ہیں آج اردو زبان میں آدھا سے زیادہ ہندی کے لفظ بولتے ہیں، اس لیے ابا جی اپنی فیس بک پر لگے ہیں، امی اپنی فیس بک پر لگی ہے، اور بچہ اپنے کارٹون دیکھ رہا ہے۔ ہمارا بچپنا تھا تو ماں عشاء کے بعد سارے بچوں سے پہلے 6 کلمے سنتی تھی، پھر آیت الکرسی سنتی تھی، پھر نماز سنتی تھی، پھر سونے دیتی تھی۔ ماں کی تربیت ہوتی تھی، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لو، کوئی وسوسہ نہیں آتا، گھر کی حفاظت ہوتی ہے۔ آج ابا جی بھی فلم دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، امی بھی فلم دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو ہم سے جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے جن کے نظریات ہمارے بیڈ روم میں ہیں، جن کی باتیں ہم رات سونے سے پہلے سنتے ہیں، صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنی فیس بک کو دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج وقت ہے اپنے آپ کو بیدار کرنے۔ دین کی طرف لوگوں کو بلانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جب ہم نے آپ کو کہا کہ ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، آپ لوگوں نے کہا یہ مولوی دین کے نام پر سیاست کر رہے ہیں، انہیں اس بات کا کس نے حق دیا؟ مولوی ہوتے ہی 2 نمبر ہیں، مولوی ہوتے ہی فراڈیے ہیں، ان کی بات نہ مانو۔ ہماری آپ نے نہیں مانی، اپنی مانی۔ تبدیلی کی چاس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یہ بات یاد رکھنا، جو نبی کے در سے پھر جائے نا، اسے نہ دنیا میں خیرات ملتی ہے نہ آخرت میں کوئی حصہ ہوتا ہے۔ ہماری باتوں کا تعلق تو اخروی زندگی سے ہے۔ ساری سیاسی جماعتیں آپ کی دنیا سنوارنے کی بات کر رہی ہیں،
ہم آپ کی آخرت سنوارنے کی بات کر رہے ہیں. ہم ہار کر بھی سر بلند ہیں. ہمارا سر فخر سے بلند ہے. ہمیں کوئی شرمندگی نہیں، اس لیے کہ ہم جب ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے، گھر سے وضو کر کے درود پاک پڑھ کر اور مار لگانے سے پہلے گنبد خضرا کے مکی کو گواہ بنایا ہے کہ کملی والیا یہ ووٹ تیرے حوالے کر رہے ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول. جن لوگوں نے بلے پر مور لگائی نا، ان کو اب ہم کہنا ہاں جی آپ نے کہا اللہ کی قسم میں نے ووٹ نہیں دیا، میں نے ووٹ نہیں دیا. یہاں پر ہی شرمندہ ہو رہے ہیں. اور اگر ہمارا سامنے کرنے کا تم میں ہمت نہیں تو سوچو رسول اللہ کا سامنا کیسے کرو گے. رسول اللہ کا سامنا کیسے کرو گے. آج نعیم الحق صاحب کا بھی جنازہ ہوگا، قبر میں رکھا جائے گا، اوپر پتھر آ جائیں گے. عمران خان کے دستے راز تھے لیکن عمران خان ساتھ نہیں جا رہا. آج نعیم الحق کو بھی پتا چل جائے گا کہ میں کس بھول میں تھا، میں کہاں کھڑا رہا، لیکن اب وقت باقی نہیں رہا. ہم یہ کہتے ہیں وفا اس گنبد خضرا کے مسکین سے کرو کہ جہاں دنیا کے سارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے گنبد خضرا کے مکی کا تعلق شروع ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے اب تو زندگی حضور نے اپنے غلاموں کو کبھی محروم نہیں کیا، اور سب کچھ آنکھوں سے دیکھ کر بھی اگر ہم آنکھیں بند کر لیں پھر ہم سے بڑا بے وقوف کون ہے. آج انسان عزت کماتا ہے، نام بنانے کے لیے زندگی لگا دیتا ہے، لیکن قربان جائے اس ممتاز قادری پر جس نے چند سیکنڈ مصطفیٰ کے لیے قربان کیے. کملی والے نے اس کی نسلوں کے نام کو بھی بلند کر دیا. رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا 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 رسول اللہ. آج نعیم الحق صاحب منو مٹی کے نیچے چلے جائیں گے. جنہوں نے ساتھ مرنے کی قسمیں کھائیں تھیں وہ بھی بھول جائیں گے. وزیر اعظم بھی جنازے میں شریک ہو کر واپس آ جائے گا. کسی نے ساتھ نہیں جانا، نام بھی لینے والا کوئی نہیں ہوگا. بڑا امیر آدمی تھا لیکن قربان جائے اس سپاہی پر جس نے زندگی حضور کے نام پر لگا دی ہے. جب تک گنبد خضرا کے مکین کا نام لیا جاتا رہے گا، ممتاز قادری کا بھی ذکر ساتھ جاری و جاری رہے گا. جرت بہادری، جرت بہادری، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، تاجدار ختم نبوت. اس لیے تحریک لبیک پاکستان آپ کو یہی پیغام دیتی ہے. ہم نے کبھی اپنے قائد کا نعرہ آپ سے نہیں لگوایا اور نہ یہ ان کا مشن ہے. نعرہ ہمیشہ حضور علیہ السلام کا لگے گا، اس لیے کہ جب قوم حضور کے دامن سے وابستہ ہوگی،
اس دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ کہ بعض لوگوں کو بڑی شوق ہوتی ہے نا کہ انگریزی میں ہم بات کریں تاکہ باہر کی دنیا تک ہمارا پیغام جائے۔ گال کرنے والا جڑا ہوئے نا تے کرے پنجابی چے تے انگریز خود ترجمہ کروا لینن کے ساکھیا کے۔ یہ مبالغہ آرائی کی بات نہیں۔ ابھی الکریم مارکی میں قبلہ امیر مجاہدین کا پروگرام تھا تو ایک آدمی بار بار رابطہ کر رہا تھا ان سے، آپ کہاں پہنچے؟ میں نے آپ سے ملنا ہے ملنا ہے ملنا ہے۔ ہمارے گھر میں نے ان کو ایڈریس سمجھایا، وہ تشریف لے آئے۔ وہ سعودیہ سے آئے تھے اور شہزادے کے ترجمان تھے۔ انہوں نے کہا آپ کی تقریریں جو ہے، جو شہزادہ ہے وہ بھی ہم سے ترجمہ کروا کے سنتا ہے، اور میں آپ کو اس کی جانب سے دعوت پیش کرنے آیا ہوں کہ آپ عمرے کے لیے آئیں، آپ کو شاہی پروٹوکول میں ہم عمرہ کروائیں گے۔ آدم رضوی صاحب نے کہا آپ کا بہت شکریہ ہے لیکن میں عمرے پہ جانا نہیں چاہتا، حالانکہ ہر بندے کی خواہش ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کون سا منہ لے کر حضور کی بارگاہ میں جاؤں کہ حضور پاکستان میں آپ کے عاشق ملک ممتاز قادری کو پھانسی دے دی گئی اور ہم کچھ نہ کر سکتے، آپ کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈر رہے ہیں اور ہم کچھ نہ کر سکے۔ وہ کہتے ہیں مجھ میں تو اتنی ہمت ہی نہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں کیسے سامنا کر سکتا۔ اس لیے آج امت کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے نبی سے وفا کریں۔ پورا کفر جو ہے وہ اس بات سے لرز رہا ہے کہ ہم لوگ تو یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کا نوجوان ثقافتی یلغار میں مارا جائے گا، دین سے تعلق کمزور ہوگا۔ یہ عجب آدمی اٹھا ہے، بات پنجابی میں کرتا ہے لیکن مچل جو برطانیہ کے مسلمان ہیں وہ بھی رہے ہیں۔ اس لیے اس ملک کی سرحدوں کی بھی ہم نے حفاظت کرنی ہے اور اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہمیں میدان عمل میں آنا پڑے گا، اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی، ہم نے ان کے عقائد اور نظریات کو محفوظ کرنا ہے۔ علماء اپنا کردار ادا کریں، ماں باپ اپنا کردار ادا کریں۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ ہماری اس جماعت میں شامل ہوں اور انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان یہ آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہو، حضور کی ناموس کا مسئلہ ہو، تحریک لبیک آپ کو صف اول میں نظر آئے گی۔ آج بھی ہمارے لوگ جیلوں میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، ان کی عظمتوں کو سلام ہے، ان کے حوصلوں کو سلام ہے، لیکن بات یہ ہے جب دین کی بات کی جائے تو پھر قربانی دینی پڑتی ہے۔ دین تقریروں سے نہیں بچتا۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا المیہ ہے، ہمارے بعض بزرگ کہتے ہیں ہم صوفی ازم کے ماننے والے ہیں۔ صوفی کے پاس سارے لوگ آتے ہیں، صوفی کا کام ہوتا ہے بس تسبیح لے کر اللہ اللہ کرنا، بسم اللہ پڑھنا، دروشی پڑھنا، ہم آستانوں والے لوگ ہیں۔ میں نے کہا جو سوچ تمہیں آئی ہے یہ سوچ حسین ابن علی کو کیوں نہیں آئی؟ حسین سے بڑا کون صوفی تھا جی؟ حسین ابن علی سے بڑی درگاہ کس کے پاس تھی؟ اور حسین سے بڑا مستجاب الدعوات کون تھا؟ حسین ابن علی نے یہ کیوں نہیں کہا یزید کا کام ہے حکومت کرنا، ہمارا کیا کام ہے؟ یزید اپنے اعمال کی جواب دہی کرے گا، بس میں تسبیح لے کر بیٹھ جاتا ہوں، نانا جان کا روضہ انور ہے، نذرانے آ رہے ہیں، قوم ہاتھ چوم رہی ہے، لیکن حسین نے بتایا
حسین کے نام پر لنگر کھانے والوں، حسینی صرف 10 محرم کو لنگر کھانے سے بندہ نہیں بنتا، حسین کے کردار پر عمل کرنا پڑتا ہے تب بندہ حسینی بنتا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا حسین ابن علی ہمیں پیغام دے گئے ہیں اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ علی اصغر سے لے کر علی اکبر تک سب کچھ لٹانا پڑے لٹا دینا، لیکن کسی فاسق و فاجر کو اپنا ووٹ آپ نے نہیں دینا۔ آج قوم قبضہ گروپ زانی شرابی کو ووٹ دے کر ہمارے پاس آ جاتے ہیں، مولوی جی دعا کرو نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے۔ ایسے نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہوتا۔ نظام مصطفیٰ تب نافذ ہوگا جب آپ نیک لوگوں کو حضور کے غلاموں کو منتخب کریں گے، تب بات بنے گی۔ اور اس میں آپ نے بھی اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، ہم نے تو صرف آپ کے دل پر دستک دینی ہے۔ جناب اپنے آپ کو خواب غفلت سے بیدار کریں، اس ملک کی سرحدوں کو کمزور کیا جا رہا ہے، اسلام پر مشکل وقت ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری قوم میدان عمل میں آئے اور اسلام کی بقا کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے اپنا کردار ادا کرے، وگرنہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا، ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ یہ جو ہمارے بچے ہیں، یہ نہ ہو آپ اور ہم تو شاید اسلام جو ہے وہ سلامت لے جائیں یہاں سے، لیکن ان بچوں کے دامن میں اسلام کا نور نہ رہے۔ اس لیے ہمیں پوری قوت کے ساتھ ان قوتوں کا مقابلہ کرنا، میدان عمل میں آنا ہے، ان نظریات کو سمجھنا ہے۔ لوگ مجھے پتا ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں، مولوی یہ کر گئے، مولوی وہ کر گئے، مولویوں نے ایسے کر دیا، مولویوں نے ویسے کر دیا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ جناب یہ آپ حضور کے نام پر ووٹ کیوں مانگتے ہیں؟ میں نے کہا تیرے ابا جی کے نام پر مانگے۔ میں نے کہا یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ کوئی نواز شریف کے نام پر مانگتا ہے، کوئی بھٹو کے نام پر مانگتا ہے، کوئی خان کے نام پر مانگتا ہے، ہم کملی والے آقا کے نام پر مانگتے ہیں۔ باری سب کی آنی ہوتی ہے۔ وہ پیچھے جب مولانا فضل الرحمان کا دھرنا شروع ہونے والا تھا نا، تو ایک تجارتی مرکز کا افتتاح تھا، تو راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے بھی کچھ احباب آئے تو مجھ سے ملے، تو فوراً ہی مجھے کہتے ہیں ہاں جی مولانا صاحب پھر آپ بھی تیار ہیں نا؟ ہم تو تیار ہیں، جو صبح کماتے ہیں شام کو یہ پتہ چلتا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں، بڑی مہنگائی ہوگی، اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے، تو ہم دھرنا دینے لگے، آپ بھی تیار ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی جان اسلام امن کا درس نہیں دیتا۔ میں نے کہا جب ہم فیض آباد میں بیٹھے تھے تو میرے بھائیوں آپ کہتے تھے یہ مولوی بڑے فسادی ہیں، روڈ بند کر دیے ہیں، ایمبولینس کو راستہ نہیں مل رہا، بچے سکول نہیں جا رہے، خواتین جو ہیں انہیں بڑی مشکلات ہیں۔ میں نے کہا جب آپ روڈ بند کریں گے یہ کام ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کہنے لگے ہوں گے۔ میں نے کہا پھر اپنے اندر چیک کر، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، تم روڈ بند کرو گے تو روٹی کے لیے کرو گے، ہم نے جب بھی کیا ہے حضور کی ختم نبوت کے لیے کیا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ ہم نے جب بھی کیا ہے حضور کی عزت و ناموس کے لیے کیا ہے، یہ اپنا اپنا نصیبہ ہے۔ کوئی دنیا داروں کے لیے روڈ بند کرتا ہے اور کوئی تاجدار مدینہ کے لیے روڈ بند کرتا ہے۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ اللہ نے ہم سے یہ ڈیوٹی لے لی، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اور میرے بھائی یاسر عرفات صاحب اتنے لمبے لمبے القابات ہمارے ساتھ لگا دیتے ہیں، شمشیر ایک ہی ٹھیک ہے، اور اس شمشیر کا کوئی فائدہ نہیں، جب وقت آئے تو وہ نیام سے باہر ہی نہ آئے۔
شمشیروں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم کارکن ہی ٹھیک ہیں حضرت، یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ حضور اپنے غلاموں میں ہمیں قبول کر لیں، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں۔ روٹیاں دو، ہم نے بھی کھانی، آپ نے بھی کھانی ہے۔ ساری دنیا روٹی کے لیے بڑی فکر مند ہے، احتجاج کر رہی ہے، لیکن آج تک کسی مولوی نے روٹی کے لیے احتجاج نہیں کیا۔ یہ حضور کی کرم نوازی۔ آپ کے وزیر اعظم 1.5 لاکھ کی تنخواہ میں بھی کہتے ہیں میرا گزارا نہیں ہو رہا، حالانکہ 4 چیزیں ہیں ٹوٹل، 2 میاں بیوی 2 کتے ہیں ان کے پاس، بس تو کہتے ہیں 1.5 لاکھ میں میرا گزارا نہیں ہو رہا، تو ان کی تنخواہ بڑھ گئی۔ آپ اپنے محلے کے مولوی صاحب کو 8,000 دیتے ہیں، لیکن انہوں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میری روٹی پوری نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو حضور کے مصلی پر کھڑے ہیں نا، رزق پھر تاجدار مدینہ نے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب یہ باتیں آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو لوگ دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا شکل تیری میرے سے زیادہ اچھی ہے، تجھے کیوں نہیں دیتے؟ یہ تو سوچ رہا مجھے دیتے تجھے کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے یہ لوگ نہیں دیتے، یہ جن کا کام ہم کر رہے ہیں، جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، یہ وہ ہمیں دلواتے ہیں۔ اب براہ راست والی تو بات ہی بڑی اور ہو جاتی ہے نا، ہر کوئی شرف الدین بوسیری اور عبد الرحمن جامی تو نہیں ہوتا، لیکن گنبد خضرا کے مکین کو یہ تو پتا ہے نا، ذکر میرا کر رہے ہیں، کام میرا کر رہے ہیں، کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلائیں؟ وہ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، جوتے بھی تم نے اٹھانے ہیں، ہاتھ بھی تم نے چومنے ہیں، خدمت بھی تم نے کرنے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ میرے بھائیوں، آپ سے یہی التجا ہے کہ آپ کم از کم ایک بار تحریک لبیک پاکستان پر اعتماد ضرور کریں، آزمانا ضرور چاہیے۔ اتنے لوگوں کو آپ آزماتے رہے اور ہمیشہ لٹتے رہے، ایک بار ہمیں آزما کر دیکھیں کہ اسمبلی جو ہے وہ لبیک کے نعروں سے گونجتی ہے یا نہیں گونجتی۔ ہمارا وعدہ حضور کی ختم نبوت کی پاسداری ہے، چوکیداری ہے، اور جب انسان غیرت مند لوگوں کو منتخب کرے، جو نبی کا وفادار ہوگا وہ نبی کی امت کا بھی وفادار ہوگا۔ یہ بات سارے مسائل کا حل جو ہے وہ اسی نظام میں ہے۔ میں آخر میں چودھری محمد عامر صاحب ان کے تمام رفقاء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کی یہ محفل پاک انہوں نے سجائی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان کے کاروبار میں جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔